یہ ہفتہ وار بائبل کا دسیواس پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 5 اپریل 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون غیر واقعیت، سنہری متن کرنتھیوں۔ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنایا۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ درسی واز بائبل میں سے یعقوب۔ ہر اچھی بخشش اور ہر اچھا انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑ سکتا ہے۔ زبور۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی خدا تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ مرقس۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا۔ چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں۔ مرقس۔ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی، میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ کہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں گول مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت حیران ہوئے۔ مرقس۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر اپنے وطن میں آیا۔ یوحنا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے،
اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق کی بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ان کے بیچ میں سے ہیکل سے نکل گیا۔ افسیوں، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ یوحنا، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کرنتھیوں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ افسیوں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا اور اس کی تخلیق میں پائی جانے والی ساری حقیقت ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ جو کچھ وہ بناتا ہے اچھا بناتا ہے، اور جو کچھ بنا ہے اسی نے بنایا ہے۔ ہستی کی حقیقت اور ترتیب کو اس کی سائنس میں تھامنے کے لیے وہ سب کچھ حقیقی ہے۔ اس کے الہی اصول کے طور پر آپ کو خدا کا تصور کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ روح، زندگی، سچائی، محبت، یکسانیت میں جڑ جاتے ہیں، اور یہ سب خدا کے روحانی نام ہیں۔ سب مواد، ذہانت، حکمت، ہستی، لافانیت، وجہ اور اثر خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں، یعنی لامتناہی، الہی اصول، محبت کے ابدی اظہار۔ کوئی حکمت عقل مند نہیں سوائے اس کی، کوئی سچائی سچ نہیں، کوئی محبت پیاری نہیں، کوئی زندگی زندگی نہیں
ماں سوائے الہی کے، کوئی اچھائی نہیں ماں سوائے اس کے جو خدا بخشتا ہے۔ یہاں صرف ایک بنیادی وجہ ہے، اس لیے کسی اور وجہ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور یہاں صفر میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی جو اس اعلیٰ اور واحد وجہ سے ماخوذ نہیں ہو سکتی۔ گناہ، بیماری اور موت ہستی کی سائنس سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ غلطیاں ہیں جو سچائی، زندگی یا محبت کا قیاس کرتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ ایمان رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے کہ تاریکی نور ہی کی مانند حقیقی ہے، مگر سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ تاریکی محض اس روشنی کی غیر موجودگی کا ایک فانی فہم ہے جس کے آنے سے تاریکی حقیقت کی شکل کھو دیتی ہے۔ پس گناہ اور رنج، بیماری اور موت، زندگی خدا کی فرضی غیر موجودگی کی علامات ہیں، اور یہ سچ اور محبت کے سامنے غلطی کے سائے کی مانند بھاگ جاتے ہیں۔ مادی خودی میں ڈوب کر ہم زندگی اور عقل کے مادے کو ہلکا سا منعکس کرتے ہیں اور اسے جان لیتے ہیں۔ مادی خودی سے انکار انسان کی روحانی اور ابدی انفرادیت سے متعلق جاننے میں مدد دیتا ہے، اور مادے سے، یا جنہیں مادی حواس کی اصطلاح دی گئی ہے، ان کے وسیلہ غلط علم کو تباہ کرتا ہے۔ یہاں چند غلط مفروضوں پر غور کرنا چاہیے تاکہ روحانی حقائق کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ ایمان کا پہلا غلط مفروضہ یہ ہے کہ مواد، زندگی اور ذہانت خدا سے الگ قسم کی چیزیں ہیں۔ دوسرا غلط مفروضہ یہ ہے کہ انسان ذہنی اور مادی دونوں ہے۔ تیسرا غلط مفروضہ یہ ہے کہ عقل نیکی اور بدی دونوں ہے، جبکہ حقیقی عقل بدی ہے نہ بدی کا آلہ ہے، کیونکہ عقل خدا ہے۔ چوتھا غلط مفروضہ یہ ہے کہ مادہ ذہین ہے، اور یہ کہ انسان کے پاس مادی جسم ہے جو اس کے خود کا حصہ ہے۔ پانچواں غلط مفروضہ یہ ہے کہ مادہ خود کے اندر زندگی اور موت کے مسائل سمائے رکھتا ہے، کہ مادہ نہ صرف خوشی اور درد کا تجربہ کرنے کے قابل ہے بلکہ ان جذبات کو مہیا کرنے کے قابل بھی ہے۔ اس آخری مفروضے سے مضمر ہونے والی فریب نظری موت کی اصطلاح پانے والے فانی بدنوں کی تباہی کو جنم دیتی ہے۔ عقل کھوپڑی کے اندر اب اور ہمیشہ کے لیے گناہ کرنے کی قوت رکھنے والی ہستی نہیں ہے۔ ہمیں اسے حقیقت کہتے ہوئے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے، جو اصل میں ایک غلطی ہے۔ بدی کی بنیاد خدا کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان رکھنے سے پڑتی ہے۔ ایسا ایمان صرف سچائی کے دعووں کی تائید کرنے کی بجائے دو مخالف قوتوں کی حمایت کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ ایسا سوچنے کی غلطی کہ جب سچائی غیر حاضر ہوتی ہے تو غلطی حقیقی ہو سکتی ہے، غلطی کی برتری پر ایمان رکھنے کی جانب لے جاتی ہے۔ فریب زدہ حواس ان کے مخالفین کے ساتھ سرابوں کا تصور کر سکتے ہیں، مگر کرسچن سائنس میں سچائی غلطی کے ساتھ کبھی ضم نہیں ہوتی۔ عقل کا مادے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اسی لیے سچائی بدن کی بیماریوں کو دور کرنے کے قابل ہے۔ کرسچن سائنس مادی دور پر طلوع ہونے کا نام ہے۔ ہستی کے بڑے روحانی حقائق روشنی کی کرنوں کی مانند تاریکی میں چمکتے ہیں، اگرچہ تاریکی انہیں نہ سمجھتے ہوئے ان کی حقیقت سے منکر ہو سکتی ہے۔ خدا کا حقیقی خیال زندگی اور محبت کا سچا فہم عطا کرتا ہے، فتح کی قبر لوٹ لیتا ہے، ساری بدی اور فریب کو دور کر دیتا ہے کہ یہاں اور بھی عقلیں ہیں، اور لافانیت کو نیست کرتا ہے۔ دراصل یسوع نے کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا، یعنی وہ جو زندگی کا حقیقی تصور پا لیتا ہے وہ موت پر اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ جس کے پاس نیکی کا حقیقی تصور ہے وہ بدی کا سارا فہم کھو دیتا ہے، اور اس وجہ سے روح کے نہ مرنے والے حقائق میں رہنمائی پاتا ہے۔ ایسا شخص زندگی میں قائم ہوتا ہے، ایسی زندگی جو زندگی کو سہارا نہ دینے کے قابل بدن سے نہیں بلکہ اس سچائی سے حاصل کی گئی ہو جو خود کے لافانی خیال کو آشکار کرتی ہے۔ آسمان پر جانے کا واحد رستہ ہم آہنگی ہے،
اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ رستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کا نہ جاننا، زندگی کے کسی اور ضمیر کو نہ جاننا ہے، اور نام نہاد درد اور خوشی کے احساسات سے برتر ہونا ہے۔ سائنس سے متحرک اعتماد اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ سچائی حقیقی ہے اور غلطی غیر حقیقی ہے۔ غلطی سچائی کے سامنے بزدل ہے۔ جب ہم غلطی سے زیادہ زندگی کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، مادے سے زیادہ روح پر بھروسہ رکھتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینے پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو کوئی مادی مفروضے ہمیں بیماریوں کو شفا دینے اور غلطی کو نیست کرنے سے نہیں روک سکتے۔ انسان سے متعلق ان دو نظریات میں سے آپ کسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک فانی گواہی ہے جو تبدیل ہوتی، مرتی اور غیر حقیقی ہے، دوسری ابدی اور حقیقی شہادت ہے جس پر سچائی کی مہر ثبت ہے۔ اس کی گود لافانی پھلوں سے لدی ہوئی ہے۔ جب بیماری یا گناہ کا بھرم آپ کو آزماتا ہے تو خدا اور اس کے خیال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ منسلک رہیں۔ اس کے مزاج کے علاوہ کسی چیز کو آپ کے خیال میں قائم ہونے کی اجازت نہ دیں۔ کسی خوف یا شک کو آپ کے اس واضح اور مطمئن بھروسے پر حاوی نہ ہونے دیں کہ پہچانے زندگی کی ہم آہنگی جیسے کہ زندگی ازل سے ہے، اس چیز کے کسی بھی دردناک احساس یا یقین کو تباہ کر سکتی ہے جو زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جسمانی حس کی بجائے کرسچن سائنس کو ہستی سے متعلق آپ کی سمجھ کی حمایت کرنے دیں، اور یہ سمجھ غلطی کو سچائی کے ساتھ اکھاڑ پھینکے گی، فانیت کو غیر فانیت کے ساتھ تبدیل کرے گی اور خاموشی کی ہم آہنگی کے ساتھ مخالفت کرے گی۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہئیں۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔